الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، آج کل اسکول کالج کے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں. تقریباً 1.5 مہینہ یا اس سے زیادہ بچوں کو چھٹیاں ملتی ہیں. خالی وقت ہوتا ہے بچوں کے پاس، تو اس میں ماں باپ کی اہم ذمہ داری کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمات میں عرض کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی شکل میں ان کے ماں باپ کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے. لڑکے کا ہونا، لڑکی کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد ہے لیکن لڑکا نہیں ہے، لڑکیاں ہیں. صرف لڑکے کی وہ تمنا کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد اپاہج ہے، کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں. خود ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بھائی ہے، تقریباً 18-19 سال عمر ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے. اس کے جسم میں ہڈیاں بہت ہی کم ہیں. ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ، وہ بالکل نہیں ہے. انتہائی کمزور. اس کو
گھر والے خود اٹھانا پڑتا ہے، خود سے اس کو جو بھی وہ کھاتا پیتا ہو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں مختلف قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو صحت مند اولاد ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی وہ بچے پیدا ہونے سے لے کر ہی طاقتور ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، اور چلنے پھرنے کے جب قابل ہوتے ہیں تو اور زیادہ ان کے اندر قوت نظر آتی ہے۔ بہرکیف اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کا صحیح استعمال کرنا ماں باپ کے اوپر لازم ہے۔ اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے آپ کو مالا مال فرمایا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو ماں باپ کے اوپر آتی ہے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے پر اس کے داہنے کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ جیسے ہی بچے کو صاف کر کے لایا جائے گا، سب سے پہلا کام اس کے کان میں اللہ کا نام پکارنا۔ کوئی نیک آدمی اگر ہو اس کے ذریعے سے اذان دلوائی جائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچے کے کان میں کوئی بھی اذان کہہ سکتے، منع نہیں ہے۔ بعض لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے، بلکہ بچہ ہاسپٹل میں لا کر کے دیا گیا صاف ستھرا کر کے، اب ان کو فون کرنے میں، فوٹو وغیرہ نکال کر کے بھیجنے میں، مٹھائی وغیرہ منگوانے میں، بات چیت میں، گپ شپ میں، اسی میں وقت گزار دیتے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے بعد یا اگلے دن یاد آتا ہے کہ ارے بچے کے کان میں اذان تو ابھی نہیں کہی ہے، بچے کے کان میں ابھی تک اذان نہیں کہی گئی۔ اب وہ تلاش کرتے ہیں کوئی امام صاحب مل جائے، مولانا صاحب مل جائے، یا مؤذن صاحب مل جائے، تب جا کر کے اذان دلواتے ہیں۔ یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذان کے بغیر ہی 2-4 دن گزر جاتے ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان کہی جانی چاہیے۔ بعد میں خیال آیا تو وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں نہ مسجد ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مؤذن صاحب ہے، اور خود ان کو بھی اذان کہنا نہیں آتا، باپ کو بھی اذان کہنا نہیں آتا، گھر کی کسی عورت کو بھی اذان کے الفاظ یاد نہیں۔ ایسا باضابطہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کئی سال پہلے فون کیا اور کہا کہ امام صاحب ہم فلاں جگہ پر ہیں، یہاں کوئی مسجد نہیں، کوئی عالم مؤذن امام وغیرہ کچھ نہیں، ابھی تک بچے کے کان میں اذان نہیں کہی گئی۔ تو میں نے کہا آپ خود اذان دے دو، کیوں ان کے انتظار میں ہو؟ کوئی نیک آدمی، بڑا آدمی ملے تو اچھی بات ہے، نہیں مل رہا ہے آپ خود اذان کہہ دو۔ وہ کہنے لگا حضرت مجھے اذان نہیں آتی، اذان نہیں آتی، اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا حضرت فون میں ہی اذان دے دو، بچے کے کان پر ہم فون رکھیں گے، فون پر ہی آپ اذان دے دو، نہ ہم وہاں جا سکتے نہ وہ ادھر آ سکتے، اب مجبوراً فون میں ہی اذان کہنا پڑا۔ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں۔
تو ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری بچہ ہونے کے بعد اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت کہنا ہے۔ اس کے ذریعے بچے کے دل و دماغ پر اثر پڑتا ہے کہ تمہارا خدا ایک اللہ تعالی ہے اور تمہارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایمان والوں کے گھروں میں تم پیدا ہوئے ہو۔ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے، جس کی طرف تم کو ابھی سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ابھی سے تم کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ نماز کی طرف چلو اور کامیابی کی طرف چلو۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اس بچے کا اچھا نام رکھنا، اس بچے کا اچھا نام رکھنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام، پیغمبروں کے نام، اور اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا نام بچوں کا رکھنا۔ لڑکی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی، صحابیات کے نام، نیک مومنات جو خواتین گزری ہیں ان کا نام، لاسٹ درجے میں ایسا نام رکھا جائے جس کا معنی مطلب صحیح ہو۔ کم سے کم ایسا نام ہونا چاہیے جس کا معنی اور مطلب صحیح نکلتا ہو۔ آج کل تو لوگ گوگل پر، انٹرنیٹ پر نام تلاش کر کے جو عجیب سا لگا اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں، جو عجیب سا لگے اس کو اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب پیدا ہوا بچہ اسی وقت پوچھ لینا چاہیے۔ پہلے غلط رکھ دیتے ہیں نام، پھر اس نام کا غلط اثر، برا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ بعد میں آتے ہیں مولانا کے پاس، امام صاحب کے پاس، کہ ہمارا بچہ ہمیشہ شرارت کرتا رہتا ہے یا ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، یا پھر بیمار رہتا ہے، اس کا نام کیا تو بدلنا کیا؟ ہاں، نام اگر غلط ہے تو بدلنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے صحابہ کے ناموں کو بدلا ہے، بہت ساری عورتوں کے ناموں کو بدلا ہے، کیونکہ ان کا معنی غلط تھا۔ تو ماں باپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا اور عمدہ اور بہتر رکھیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ ملا ہوا نام رکھے، عبداللہ، عبد الرحمن، حبیب اللہ، حبیب الرحمن، اس طرح، یا پھر پیغمبروں کے نام، صحابہ کے نام، جو بھی علماء بتائیں گے ایسے نام رکھنا چاہیے۔ اس سے اس کی زندگی پر نیکی کا اثر ہوگا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی صحابی کا نام اپنے بچے کا نام رکھ دیا تو اس صحابی کو جو تکلیفیں آئی ہیں وہی تکلیفیں ان کو آئیں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکثر عورتیں بولتی ہیں کہ فاطمہ نام مت رکھو، کیونکہ فاطمہ نام رکھنے سے بچی کے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی تکالیف آئیں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل غلط بات ہے۔ جس کی زندگی اس کے ساتھ ہے، اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ نیک خاتون، نیک صحابیہ کا نام رکھنے سے نیکی کا اثر آئے گا۔ اگر بالفرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی تکالیف بھی آئیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت ہی تو ملنے والی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت میں بڑے درجات ملنے والے ہیں۔ تو پہلے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ جس کا نام رکھا جائے
اس کی زندگی میں جو ہوا ان کی زندگی میں بھی ایسا ہوگا، بالکل غلط بات ہے۔ اگر کسی نے کسی کا نام محمد رکھ دیا تو کیا یہ نبی بن جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نبوت ملی تھی، اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیا تو کیا یہ بھی 40 سال میں نبی بن جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو نیک لوگوں کا نام رکھنا چاہیے، نام کا اثر ہوتا ہے، تو اپنے بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے اور 7 دن کے اندر اندر رکھنا چاہیے۔ 7 دن کے اندر اندر بچے کا نام رکھ دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہفتہ، 10 دن، 15 دن، مہینہ گزر جاتا ہے، ابھی تک ناموں کی لسٹ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ فلاں مولانا سے بھی منگا لیا نام، فلاں مولانا سے بھی منگا لیا، گوگل پر بھی دیکھ لیا، فلاں جگہ بھی دیکھ لیا، بعد میں جو جوتش دیکھنے والے ہیں ان کو بھی دکھا دیا 10-15 نام ڈال کر کے کہ اس کا ستارہ دیکھو، چاند دیکھو، سورج دیکھو، ٹائم دیکھو، یہ سب کر کے پھر لاسٹ میں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کون سا نام رکھنا۔ کنفیوژن اسی لیے ہے کہ سر میں بہت سارے گمان کو بٹھا لیا ہے کہ اس کا نام فلاں لیٹر سے ہونا، فلاں ٹائم میں پیدا ہوا ہے تو فلاں لیٹر سوٹ کرے گا، فلاں علاقے میں پیدا ہوا ہے تو اس کو فلاں نام سے نمبر آنا، اور نام کا ٹوٹل کریں گے تو اتنا نمبر نکل کر کے آنا، ایسا بھی لوگ حساب لگاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آدمی نے خود اپنے اوپر بہت سارے ٹینشن کو مول لیا جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے اگر نام رکھا جائے تو انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی نہیں، فوراً بچے کا نام ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ماں باپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، بچہ چونکہ پیدا ہوا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا اللہ کا۔ بڑا اچھا ہے تیرا ہیلمٹ، پلاسٹک کا تو ڈال لے گا، ایسا اوپر ہینڈل بھی ہے، پھٹ گئے اس ٹوپی ڈال نکال جاؤ، اس میں نماز بھی نہیں ہوتی، مکروہ ہے، گھر کو جا کے لے لگا جا ٹوپی، ابھی ٹائم ہے۔ پلاسٹک کی ٹوپی میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اس میں آپ کی نماز مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ کپڑے کی ٹوپی ہونی چاہیے اور اچھی ٹوپی ہونی چاہیے، بالوں کو چھپا کر کے رکھنا، پیشانی سے باہر بال نہیں آنا، اور ادب کے ساتھ نماز پڑھنا۔ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا نماز کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ اور کیا بتا رہا تھا؟ ماں باپ کی اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ بچہ ہوا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا۔ شکریہ ایک تو زبان سے ادا کیا جائے، اور دوسرا 2-4 رکعت نماز پڑھ کے ادا کیا جائے، اور تیسرا کیا ہے؟ مال کو خرچ کیا جائے۔ کیسے خرچ کرنا؟ لڑکا اگر ہوا ہے تو 2 بکرے اس کے نام سے اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، عقیقہ اس کو بولا جاتا ہے، عقیقہ۔ بہت سارے لوگ حقیقہ بولتے ہیں، حقیقہ غلط ہے، عقیقہ عین سے ہے، عقیقہ۔ تو لڑکا اگر ہوا ہے تو 2 بکرے، لڑکی اگر پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا۔ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ لڑکے کے لیے وہ 2 بکرے ذبح کریں تو 1 بکرا دینا بھی کافی ہے۔ تو بکرا ذبح کریں، اس کا گوشت اپنے لیے تھوڑا رکھیں، جیسے قربانی میں کرتے ہیں 3 حصے، دوستوں میں تھوڑا، رشتہ داروں میں تھوڑا بانٹ دیا، یا پھر پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، چاہے مالدار کو کھلاؤ چاہے غریب کو کھلاؤ، خود بھی کھا سکتے ہیں، اور جس بچے کے نام پر عقیقہ ہوا اس کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ کرنے سے بچہ بہت ساری بلاؤں سے بچ جاتا ہے۔
اسلام کی بتائی ہوئی تعلیم ہے یہ کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہ ہو بچہ جو ہے گروی رہتا ہے۔ گروی یعنی اس کی جان کیا ہے؟ اٹکی رہتی ہے، اس کے اوپر کوئی بلا اور آفت آ سکتی ہے۔ عقیقہ دے دیا بچہ آزاد ہو جاتا ہے ہر طرح کی بلا اور آفت سے۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے بچہ پیدا ہونے کے بعد، چاہے فوراً کر دو، 7واں دن اسلام نے بتایا ہے۔ بچہ اگر مثال کے طور پر اتوار کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن ہفتے کا پڑتا ہے تو ہفتے کے دن کرنا چاہیے۔ اگر ہفتے کو انتظام نہیں ہو پاتا، ڈیوٹی ہے، فلاں ہے تو اتوار کو کرنا بھی جائز ہے، جمعہ کو کرنا بھی جائز ہے۔ افضل کیا؟ 7ویں دن کرنا۔ اگر پہلے 7ویں دن نہیں ہو پایا تو 14ویں دن کرو، 21ویں دن کرو، یا پیدا ہونے کے بعد 1-2 سال تک نہیں کر سکے، کچھ مجبوریاں تھی، پیسے کا انتظام نہیں تھا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو 2-4 سال بعد بھی کر سکتے ہیں۔ لاسٹ کیا ہے؟ بچہ بالغ ہونے سے پہلے کر دینا۔ بچہ بالغ ہونے سے پہلے کر دینا یہ عقیقہ ہے۔ اصل تو بچپن میں کرنا چاہیے لیکن نہیں کر سکے، مسئلہ معلوم نہیں تھا یا معلوم تھا پیسوں کا انتظام نہیں تھا، کرنا چاہتے ہیں تو بالغ ہونے سے پہلے کر دینا ہے۔ اور یہ عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کریں گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، بہت ساری فضیلت ہے۔ عقیقہ کرنے سے رشتہ داروں میں دعوت آپ کریں گے یا گوشت تقسیم کریں گے، وہ پوچھیں گے تو آپ بتائیں گے میرے یہاں لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے۔ اس طرح آپ کے بچے کا تعارف ہو جائے گا، انٹروڈکشن ہو جائے گا پورے علاقے میں کہ یہ آپ کا بچہ ہے یا آپ کی بچی ہے، اور اسی طرح اس کا نام بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو لوگوں نے عقیقہ چھوڑ دیا، لڈو بانٹنا شروع کر دیا، جو کہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ کیا؟ عقیقہ کرو اور اس کی دعوت کھلاؤ یا گوشت تقسیم کرو۔ یہ کرتے ہوئے آپ نے مٹھائی تقسیم کی، منع نہیں ہے۔ عقیقہ کو چھوڑ دیا، اسی کو پکڑ لیا، وہ صحیح نہیں۔ اور بچے کی عمر 7 دن ہو جائے تو اس کے سر کے بال منڈوانا، کیونکہ پیدائشی جو پیٹ کے اندر سے بال نکل آتے ہیں اس کو صاف کرنے کے بعد ہی سر میں اچھے بال نکل آتے ہیں۔ تو بچے کا سر اگر مضبوط ہے تو بال کو نکلوانا اور اس کا وزن تول کر کے جتنا وزن بنے اتنا یا اس سے زیادہ چاندی صدقہ کر دینا، یا پیسہ ہی صحیح، چاندی کے بدلے پیسہ صدقہ کر دینا، غریبوں کو دے دینا۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو سر کے بال نکالتے ہیں، سر کے بال بچے کے نام پر جو عقیقے کا جانور ہے اس کو ذبح کرنے سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں، بعد میں بھی نکال سکتے ہیں۔ یا عقیقہ ہو رہا ہے کسی اور شہر میں اور بچے کے بال یہاں نکالے جا رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ یا عقیقہ کل ہوا اور بال آج نکال رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ایک دوسرے کو کوئی کنیکشن اور لنک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کو جانے سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حج پر جا رہا ہے تو پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے، بالکل غلط بات ہے۔ عقیقہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو بچپن میں کیا جائے۔ اگر پیسہ ہے تو کرو، فرض یا واجب تب بھی نہیں ہے، سنت ہے۔
ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. خود اس بچے کے اوپر اپنا عقیقہ لازم نہیں ہے. ہاں یہ بچہ بڑا ہو گیا، پھر اس کے بچے ہوئے تو ان بچوں کا عقیقہ یہ کرے گا. اور وہ کب کرے گا؟ بچپن میں ہی کرے گا، 55 میں نہیں، 5 سال میں نہیں، بچپن میں ہی کرنا. تو حج کو اور عقیقے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے. بچپن میں اگر آپ کے ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ حج کو جا سکتے ہیں. عقیقے کو، قربانی کو، حج کو کوئی کنیکشن نہیں ہے. بہرحال یہ ایک ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے اولاد ہونے کے بعد. اس کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، تعلیم و تربیت سے آراستہ کرو. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے. بچہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے بڑا ہونے جا رہا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنے بیٹے کو سب سے بہترین تحفہ جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے. سب سے پہلا گفٹ باپ جو اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اس بچے کا نام ہے. تو اس کا نام سب سے اچھا ہونا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو زندگی میں سب سے زیادہ بہترین تحفہ جو دیتا ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو مال دیا، جائیداد دیا، اچھی جگہ شادی بھی کرا دیا، سب کچھ ہے، لیکن اس کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، اس کو ادب نہیں سکھایا. بڑوں کا کیا ادب، چھوٹوں کا کیا ادب، مالداروں کے ساتھ کس طرح رہنا، غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہنا، مسجد مدرسے سے تمہارا تعلق کیسے ہونا. بچے کو کچھ بھی نہیں سکھایا، بچے کو تعلیم و تربیت بالکل نہیں دی. بس اس کو مال دے دیا، فلاں دے دیا، جائیداد دے دیا. یہ سب کچھ دینے کے باوجود باپ نے اگر تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں کی تو یوں سمجھیے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں دیا. اگر باپ نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، وہ کون ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کیا ہے، ہمیں کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں باپ نے، ماں نے اس کو سکھایا ہے. تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ان بچوں کی زندگی کو سدھارنے والی ہے اور مرنے کے بعد کام آنے والی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف مکمل توجہ دیں. دنیا کی تعلیم بھی دلوانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجیے، کالج بھیجیے، کانوینٹ بھیجیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائیے، منع نہیں ہے، لیکن دین کی تعلیم اصل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ اپنی زبان ہلانے لگے، جب بچہ کچھ بولنے والا بن جائے، سب سے پہلے اس بچے کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ. بچے کی زبان چلنے لگی، وہ کچھ بولنے لگا، اوں کرنے لگا، تو اس بچے کو کلمہ سکھانا، لا الہ الا اللہ سکھانا، محمد الرسول اللہ سکھانا، اور اس کا ترجمہ معنی بھی اس کو بتانا. اور بچے کا دماغ بہت ہی زیادہ شارپ ہوتا ہے.
ماں کی گود میں بچہ ہے، دودھ پیتا رہتا ہے، اس کی جو میموری ہے ایک دم فریش ہے. ماں جو بولتی ہے بچہ گراسپ کر لیتا ہے، باپ جو بولتا ہے بچہ مائنڈ میں فیڈ کر لیتا ہے. گھر کے اندر جو جو بات چلتی ہے، جو ایکشنز ہیں، جو کمیونیکیشن ہے، سب اس کے مائنڈ میں جاتا رہتا ہے. اور جیسے ہی بچے کی زبان چلنے لگتی ہے، گھر والے جس طرح بات کرتے ہیں بچہ اسی طرح بات کرنے لگتا ہے. گھر والے اردو بولتے ہیں تو بچہ اردو بولتا، گھر والے تیلگو بولتے ہیں تو بچہ تیلگو بولتا، انگریز کا بچہ انگریزی میں بات کرتا. اور گھر والوں کی جو حرکتیں ہیں، ہاتھ پیر ہلانا، بچہ بھی اسی طرح کرتا ہے. تو بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کچھ بولنے لگیں تو ان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کراؤ، سکھاؤ، کلمہ پڑھاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ بچے کو بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے ایمان کی فکر پیدا ہوگی. اس کے دماغ میں سوالات پیدا ہوں گے کہ یہ کلمہ کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. بچپن سے ہی بچوں کا دماغ اس جانب جانا چاہیے. اور دھیرے دھیرے جیسی اس کی عمر بڑھتی جائے گی، ایک ایک بات اس کو سکھانا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، اور فلاں دعا پڑھ کر کے کھانا، سر پہ ٹوپی رکھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، باپ گھر میں آئے تو بچے کو کھڑا ہونا، اور کھانا کھانے کے بعد فلاں، سونے سے پہلے فلاں فلاں پڑھنا ہے. بچے کو دھیرے دھیرے یہ سب سکھاتے رہیں گے، بچہ سدھر جائے گا. ابھی آج کل کیا چل رہا ہے؟ اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تقریباً 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ بچے بالکل خالی ہیں. تو ان اوقات کو یوٹیلائز کرنا، ایسا خالی وقت بچوں کا بعد میں ملتا نہیں. ایسے خالی اوقات میں اپنے بچوں کو کام پر لگانا. اسکول جاتے ہوئے جو کام نہیں کر سکتے وہ چیزیں ان کو سکھانا. تھوڑا زیادہ عمر والے ہیں، کچھ پڑھنا لکھنا وہ اچھا سمجھتے ہیں، کوئی کمپیوٹر کا کورس ان کو کروا دینا، کوئی ان کو الگ سے سبجیکٹ ان کو 1-2 مہینے میں سکھا دینا. اور ساتھ میں کیا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتب میں جو سمر کیمپ کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس میں اپنے بچوں کو بھیجنا. 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آپ کا بچہ مسجد میں آئے گا تو 2-4 باتیں ضرور سیکھے گا. یہاں مسجد کا ماحول پرسکون ماحول ہے، نیک لوگوں کے آنے جانے کی یہ جگہ ہے، فرشتوں کا ماحول ہے. مسجد میں آتے ہی آدمی کے دل میں اللہ کی طرف دھیان پیدا ہو جاتا ہے. آپ کے بچے نے کبھی مسجد کو نہیں دیکھا، کبھی وہ مسجد کو آیا نہیں، وہ آئے گا سمر کیمپ میں 1 مہینہ یا 40-45 دن یہاں پڑھے گا تو بچے کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے بیسک چیزیں کیا ہیں، بنیادی عقائد کیا ہیں، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، فرشتے کیا ہیں، آسمانی کتابیں کیا ہیں، میں کیا ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، وضو کیا ہے، نماز کیا ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، دعائیں ہیں، نماز کا پورا پریکٹیکل طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کے بچوں کو معلوم ہوں گی. اگر آپ نے بچوں کو اسی طرح چھٹیوں میں چھوڑ دیا، وقت گزر جائے گا، بعد میں پچھتانا پڑے گا. بچوں کو آپ دیکھیے گلی کوچوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. گرمی کا موسم ہے، دھوپ کا موسم ہے، بچے گراؤنڈ میں ادھر ادھر جا کر کے کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کھیلنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سارے کام کرنا، لیکن اس قیمتی وقت کو کام میں لے کر آنا. تو مسجدوں کے اندر آپ کے اپنے اپنے محلوں میں جو سمر کیمپ ہو رہا ہے،
یا اگر آپ کے محلے میں نہیں ہو رہا ہے دوسرے محلے میں ہو رہا ہے، وہاں آپ اپنے بچوں کو ضرور لے جائیں. 2 گھنٹے کا وقت آپ روزانہ ان کو بھیجیں. ہماری مسجد میں بھی 9:30 بجے سے صبح میں 11:30 12 تک یہ چلتا ہے. آپ اپنے بچوں کو لا کر کے چھوڑیں. بچیوں کے لیے اوپر مدرسے میں انتظام ہے. کتنا فائدہ ہوگا. تقریباً 140 لڑکے اور لڑکیاں ملا کر کے ہماری مسجد میں آتے ہیں. اتنے سارے بچے جب ہوتے ہیں تو بچوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شوق پیدا ہوتا ہے. بلکہ 3 دن پہلے ایک لڑکا راستے سے گزر رہا تھا، ہم نے اس کو پکڑا. وہ بچہ ایسا ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کے باپ ہیں، دونوں کا انتقال ہو گیا. چھوٹا سا بچہ ہے، نہ اسکول جاتا. وہ کئی دنوں سے اس کے بارے میں شکایتیں آ رہی تھی. اتفاق سے ہم یہاں پڑھا رہے تھے، وہ ادھر پانی لینے کے لیے آیا. ہم نے اس کو پکڑ لیا اور کہا یہاں بیٹھو. اس نے کہا نہیں، سما سے آ تو. میں بولا آج بیٹھ. سما سے آتا کہ نہیں آتا وہ دوسری، آج بیٹھ. وہ آیا، بیٹھا. اس کی ہم نے تعریف کی سارے بچوں کے سامنے. دیکھو یہ بچہ بولتے ہی بات مان لیا، بیٹھ گیا. دیکھو تم سب بولتے ہو کہ یہ شریر ہے، اچھا بچہ ہے. اس طرح اس کی تعریف کی. اس کو کتاب دی ہے فری میں، کھانے کے لیے بھی کچھ دیا اور 1-2 چیزیں اس کو سکھائیں. وہ بچہ ڈیلی کنٹینیو آ رہا. اب 3 دن سے وہ کنٹینیو سے آتا ہے. 9:30 بجے آتا ہے، 11:30 12 تک یہیں رہتا ہے. جہاں بولتے ہیں وہاں بیٹھتا ہے. اصل میں بچوں کو گائیڈ کرنے والے نہیں ہوتے. بڑا بھائی نہیں ہے، بڑی بہن نہیں ہے. ہم ہر بچے کو دیکھ کر کے آرڈر لگا دیتے ہیں، اپنا ڈیسیشن سنا دیتے ہیں. نہیں بیکار ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ارے وہ بیکار کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کا ریزن کیا؟ اس کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں. شاید باپ کا انتقال ہو گیا، ماں جو ہے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے، بچے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس طرح کی بھی صورت ہو سکتی ہے. تو ہر آدمی یہ چاہیے کہ دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر کے اس کو گائیڈ کرے، فکر کرے. انشاءاللہ پورا محلہ سدھر جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.